دو دن قبل یوم 14 اگست کے اندر پاکستان نظریہ اسلام پر بنایا گیا۔ پاکستان بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ اس کے اندر اسلام کا قانون نافذ کیا جائے گا۔ میں پوچھتا ہوں یہ سوچ کس کی تھی؟ یہ نظریہ کس کا تھا؟ عوام کا یا قائدین کا؟ اگر کہو قائدین کا یہ نظریہ تھا اور قائدین یہاں پر اسلام کا قانون نافذ کرنا چاہتے تھے تو میں کہوں گا قائدین کے سربراہ محمد علی جناح نے تو واضح لفظوں میں 11 اگست 1947 کے اندر ریڈیائی تقریر کے اندر بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان کا آئین جمہوری ہوگا اور یہاں ملاؤں کی حکومت ہرگز نہیں ہوگی۔ اور یہ اس کا بیان اس کے خطاب اور تقاریر پر مبنی جتنے بھی مسودے چھاپے گئے ان تمام کے اندر موجود ہے۔ اور میرے پاس ایک رسالہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا چھپا ہوا قائد اعظم نے فرمایا، اس کے اندر بھی یہ بیان موجود ہے۔ اور یہ دوسری کتاب قائد اعظم بحیثیت گورنر جنرل پنجاب ٹیکس بورڈ سے چھپ کر آئی ہے، اس کے اندر بھی موجود ہے کہ محمد علی جناح نے واضح لفظوں میں کہا تھا کہ پاکستان کا آئین جمہوری ہوگا، یہاں ملاؤں کی حکومت ہرگز نہیں ہوگی۔ اور اس کے صفحہ نمبر 84 پر لکھا ہے کہ مسٹر جناح سے پوچھا گیا کیا آپ اسلامی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں؟ تو محمد علی جناح نے جواباً کہا احمقانہ، میں ایک ماڈرن جدید ریاست قائم کروں گا۔ یعنی بے وقوفانہ سوال مت کرو، یہاں پر جو ریاست میں قائم کرنا چاہتا ہوں وہ سیکولر اور لبرل ہوگی۔ ثانیاً میں پوچھتا ہوں جبکہ پاکستان کا پہلا وزیر قانون جو گندر ناتھ آف بنڈل ہندو تھا، میں پوچھتا ہوں کہ قانون بنانے والا وزیر تو ہندو ہے، ابھی اسلام کے نام پر ملک بن رہا ہے، اسلام کے نظریے پر ملک بن رہا ہے اور یہاں پر اسلام کا قانون نافذ کیا جائے گا، اسی نظریے کے تحت ملک بنایا جا رہا ہے۔ ثالثاً یہاں پر جو وزیر خارجہ مقرر کیا گیا وہ سر ظفر اللہ تھا جو کہ قادیانی تھا، احمدی تھا، وہ مسلمان نہ تھا بلکہ مرزائی تھا۔ وزیر خارجہ اس کو مقرر کیا گیا ہے۔ اگر اسلام کے نظریے کے لیے ملک بنایا جا رہا ہے، اسلام کے نظام کے لیے ملک بنایا جا رہا ہے تو احمدی اور مرزائی کو وزیر خارجہ کیوں مقرر کیا گیا؟ بلکہ جس وقت اس کو مسلم لیگ کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا اس وقت علماء اور مفتیان نے محمد علی جناح کو ٹوکا تھا کہ آپ اس کو اپنی پارٹی کا سربراہ مقرر کر رہے ہیں، یہ تو قادیانی ہے۔ تو محمد علی جناح نے اس وقت کہا تھا، یہ کچھ شام فکر اقبال کے ساتھ کتاب ہے اور اس کا صفحہ نمبر 269 اور روزنامہ انقلاب لاہور 3 اگست 1944 کے اندر بھی یہ مسٹر محمد علی جناح کا بیان آیا تھا۔ بیان کے الفاظ کیا ہیں؟ محمد علی جناح نے کہا میں اپنی اور اپنی پارٹی کی طرف سے سر ظفر اللہ خان کو ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ مسلمان ہے اور یوں کہنا چاہیے کہ میں اپنے بیٹے کی تعریف کر رہا ہوں۔ بتائیے جس پارٹی کا سربراہ قادیانی ہو اور اسی کو پھر وزیر خارجہ مقرر کیا جائے، یہ ملک نظریہ اسلام پر بن رہا ہے۔ اور رابعاً یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، پاکستان اور دنیا میں کون کیا ہے، یہ نصابی کتاب ہے اور صفحہ نمبر 100 پر کیا لکھا ہے؟ پاکستان کا پہلا بادشاہ کون تھا؟ کہتے ہیں پہلا بادشاہ شاہ جارج ششم 14 اگست 1947 کو بادشاہ بنا اور 1952 تک یہ بادشاہ رہا۔ 1947 کے اندر ملک آزاد ہو گیا، انگریزوں سے کہتے ہیں آزاد ہو گیا، لیکن پہلا جو بادشاہ مقرر کیا گیا 1947 سے لے کر 1952 تک، ابھی بادشاہ انگریز ہی ہے لیکن ملک آزاد ہو گیا، ملک آزاد ہو گیا لیکن بادشاہ ابھی تک انگریز ہے۔ میں پوچھتا ہوں کس سے آزاد ہوا؟ انگریز بادشاہ تو ابھی موجود ہے۔ پھر دوسرا بادشاہ ملکہ الزبتھ مقرر ہوئی جو 6 فروری 1952 سے لے کر 23 مارچ 1956 تک بادشاہ رہی۔ 1956 تک سفید کافر انگریز ابھی تک بادشاہ چلتے آ رہے ہیں اور ملک آزاد ہو چکا ہے۔ محمد علی جناح کو سندھ کا گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ لکھ رہا ہے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح سندھ، یہ 14 اگست 1947 کو گورنر بنے اور
11 ستمبر 1948 تک یہ گورنر رہے، اور جس وقت ان کو گورنر جنرل بنایا گیا تو اس وقت ان سے حلف کیا لیا گیا تھا؟ حلف کے الفاظ کیا تھے؟ سنیے، قائد اعظم کا حلف۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے 15 اگست 1947 کو گورنر جنرل کی حیثیت سے جسٹس سر عبدالرشید نے حلف لیا۔ حلف کے الفاظ یہ تھے، حلف کے الفاظ کیا تھے؟ دیکھیے، میں محمد علی جناح باضابطہ اقرار کرتا ہوں کہ میں پاکستان کے آئین کا جو قانوناً نافذ ہے، جو اس وقت آئین قانوناً نافذ تھا 1947 کے اندر، جو آئین قانوناً نافذ تھا وہ انگریزوں کا تھا۔ تو محمد علی جناح کہتا ہے میں پاکستان کے آئین کا جو قانوناً نافذ ہے، جو نافذ کروں گا وہ نہیں، جو نافذ ہے اس کا سچا وفادار اور اطاعت گزار رہوں گا۔ میں اس قانون کا سچا وفادار رہوں گا، یعنی کیا مطلب؟ میں ملک کا نظام بدلوں گا نہیں، یہی کافروں کا قانون چلانے کے لیے، اے انگریزوں پہلے تم چلا رہے تھے، اب تمہارا شاگرد چلائے گا۔ اور پھر آگے کیا کہتا ہے؟ اور یہ کہ میں شہنشاہ معظم شاہ جارج ششم، اس کے وارثوں اور جانشینوں کا بطور گورنر جنرل وفادار رہوں گا۔ میں اور میری نسلیں، میں اور میری آنے والی تمام نسلیں انگریزوں کی سچی وفادار رہیں گی۔ یعنی کیا مطلب؟ مجھے تم فقط گورنر مقرر کر دو، لہذا تمام کے تمام مسلمانوں کو آپ کے گھٹنوں پر بٹھانا میرا کام ہے۔ تو بتائیے پاکستان آزاد ہوا تو کس سے؟ اسلام سے یا انگریز سے؟ انگریز تو حاکم موجود ہے۔ گورنر جنرل بیان یہ دے رہا ہے کہ میں مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کر آپ کا غلام بناؤں گا۔